من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فذكر فما أنت بنعمتك ربك فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. بس آپ ان کو ڈراتے رہیے، آپ اللہ کے فضل اور اس کی نعمت، اپنے رب کی نعمت میں رب کے ساتھ ہے، نہ آپ کاہن ہیں اور نہ مجنون ہیں۔ ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون، کیا لوگ کہتے ہیں کہ آپ شاعر ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم انتظار کرتے ہیں تمہارا آخر وقت آئے یا زمانہ دراز گزر جائے، تم بھی ختم ہو جاؤ۔ انہیں زمانے کے حوادث سے، زمانے کے گزرنے کا ہم انتظار کر رہے ہیں۔ کون؟ کافر لوگ کہہ رہے ہیں۔ قل تربصوا فإني معكم من المتربصين، اے میرے پیارے حبیب آپ بھی فرما دیجئے تم انتظار کرو، میں بھی انتظار کرنے والوں میں رہوں گا۔ انہیں جب ان کا وقت آئے گا دیکھ لیا جائے گا اللہ کیسا سزا دیتا ہے۔ ام تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون، کیا ان کے عقلوں نے حکم دیا ہے جو کچھ کہہ رہے ہیں کہ آپ شاعر ہیں، آپ مجنون ہیں، یا آپ شاعر ہیں، یا یہ لوگ بھٹکے ہوئے قوم ہے۔ ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے جو قرآن پیش کر رہے ہو یہ اپنی طرف سے بنا لائے، مگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، یہ لوگ آپ کی بات تحقیر نہیں کریں گے۔ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ، بس آپ ان سے کہیے کہ کوئی ایسا کلام لاؤ جو اس کے مثل ہو، انہیں قرآن کے مثل ہو، اگر تم سچے ہو۔ تو ان آیتوں میں اللہ تعالی سورہ طور کی ان آیتوں میں جو دوسری رکوع سے شروع ہیں، کافروں کا جو بیہیویئر تھا قرآن کو پیش کرتے وقت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیش آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو باتیں کافروں نے کہیں، اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے کہ آپ کو قرآن جیسی فصاحت اور بلاغت والے کلام کو سن کر یہ لوگ فوراً مان لینا چاہیے کہ یہ ایسا کلام ہے، یہ ایسی باتیں ہیں جو ہمارے علم سے بہت اونچی لیول کے ہیں۔ اس زمانے میں عرب کے لوگوں میں ان کا جو لٹریچر کا جو لیول تھا بہت اونچا تھا، ان کے پاس عربی کی لینگویج کا جو سٹینڈرڈ تھا وہی ہائی تھا، اور وہ خود کو سارے عرب کے کمپلیٹ گلف میں اپنے آپ کو بڑے ادبی اور بہت بڑے لٹریٹ کہتے تھے، کیونکہ عربی ان کے جیسے کوئی نہ بات کر سکتا نہ کوئی لکھ سکتا، اتنے بڑے پہنچے ہوئے عربی دان تھے وہ۔ اور جب انہوں نے قرآن کی باتوں کو سنا، قرآن کی آیتوں کو سنا، وہ تو پہلے حیران رہ گئے کہ یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے نبی اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، ان کو ہم نے بچپن سے دیکھا ہے، نہ کسی مدرسے میں گئے، نہ کسی کے پاس علم حاصل کرے، نہ کوئی تعلیم حاصل کرے، پھر بھی ان کی زبان سے اتنا بلیغ کلام، اتنا ہائی سٹینڈرڈ کا عربی کلام کیسے آ رہا ہے؟ تو یہ تو پہلے شزدر رہ گئے، سرپرائز تو ہوگا ان کو، لیکن سمجھ گئے کہ یہ شاید انہوں نے کہہ رہے ہیں، ان کو کوئی غیب کی خبر لا کر، کاہن بولتے ہیں کس کو؟ جنات کے ذریعے سے غیب کی خبر لانے والے، تو کاہن کی طرف سے یا جنات کی طرف سے ان کو کوئی خبر پہنچی ہے یا کوئی نیوز پہنچی ہے جو آسمانوں میں ہے، وہ ان کی طرف سے وہ
ان کی طرف سے یہ بتا رہے ہیں. قرآن کو انہوں نے کیا سمجھا؟ جنات کا کلام ہے، استغفراللہ. اللہ کو تو نہیں مانتے ہو. سو وہ سمجھے کہ یہ غیب کی خبریں، آنے والی خبریں، قیامت ہوگا، عذاب آئے گا، اور پچھلی قوموں کا ذکر، یہ سب جو کر رہے ہیں یہ سب ان کو نہیں، ان کے پہلے کی زمانے کی باتیں بھی ان کو نہیں معلوم، آنے والی زمانے کی باتیں بھی نہیں معلوم. تو یہ پاسٹ اور فیوچر کی جو باتیں بتا رہے ہیں یہ کیسے بتائیں گے؟ تو انہوں نے گمان کیا، کافروں نے گمان کیا کہ واقعی محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کاہن، یعنی کسی غیبی جنات کی طرف سے یہ نیوز ہم تک پہنچا رہے قرآن کے ذریعے. یہ بالکل غلط اور اپنی طرف سے گھڑا ہوا ایک برا عقیدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور اللہ کے کلام قرآن شریف کے خلاف تھا. تو اس کے رد میں، اس کے ریجیکشن میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یہ لوگ آپ کو کاہن بول رہے ہیں، آپ کو مجنون بول رہے ہیں، دیوانہ بول رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. یہ لوگ طرح طرح کی باتیں آپ کو کر رہے ہیں اس واسطے کہ آپ کے زبان سے قرآن کی بہت بڑی لٹریٹ جو باتیں سنتے ہیں ان کی عقل میں دنگ رہ جاتی ہے، ان کی عقل. تو وہ چونکہ آپ کا پچھلا زمانہ بغیر پڑھائی لکھا کے تھا تو وہ خود سمجھتے ہیں کہ یہ تو خود تو نہیں بول سکتے، کوئی ان کو سنا کر یا جنات کی طرف سے، یا یہ نعوذ باللہ عقل ان کی یہ ہو گئی ہے اس واسطے وہ جو چاہے بک رہے، نعوذ باللہ میں. لیکن ان کا جو بولنے کا انداز ہے اس میں معلوم ہوتا کہ یہ لوگ آگے کی آیت میں دیکھو کیا کہتے ہیں، ہم یقولون شاعر نتربص بھی ریب المنون. اب دیوانہ نعوذ باللہ مجنون بول دیا، بالکل عقل کی بات نہیں کرتا. کوئی مجنون ہے دیوانہ آدمی عقل کی بات نہیں کرتا، بے تکے باتیں کرتا ہے، دل میں ایسا بکتا ہے جو کوئی اس کا نہ میننگ ہوگا، نہ اس کا کوئی کچھ نہیں ہوگا، اس کا جو کوئی بھی میننگ ہوگا، ایسے باتیں کرتے ہیں دیوانے. پھر بھی اپنے آپ کو کٹ کر کے نیکسٹ آیت میں کیا کہتے ہیں، شاعر ہوں گے. کیونکہ شاعر کی زبان ذرا لطیف ہوتی ہے اور شاعر کی زبان ذرا ہائی اسٹینڈرڈ ہوتی ہے. تو انہوں نے حضور کو شاعر بھی کہا. اب ان کے باتوں میں کنٹروورسی ہے. پہلے جنات بولے، پھر بولے نہیں انہیں مجنون ہو گئے بولے، پھر اب بولتے شاعر ہے. اب شاعر ہونا تو ایک بڑی چیز ہے، کیونکہ شاعروں کا خیال کیسا ہوتا ہے کہ اپنے منمانی جما لیتے ہوں، منمانی گھڑت کر لیتے ہیں. تو اب ایسا بھی اسلام کی باتوں کو، قرآن کے کلام کو جھٹلانے کے کیا کیا جو بلیمز ہیں اس کو بتاتے ہوئے آخر میں تمہیں شاعر بھی رہیں گے شاید، کیونکہ شاعروں کی زبان ہوتی ہے اور وہ من مٹت گاتے بس بات بتاتے ہیں. اور شاعروں کا کام کیا ہے کہ ایک زمانے تک وہ بکتے رہتے ہیں، اس کے بعد وہ ختم ہو جاتے ہیں زمانے کے گزر جانے سے. تو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم انتظار کریں گے، یہ بھی گزر جائیں گے. تو اللہ نے فرمایا اے میرے پیارے حبیب قل تربصوا فإنی معکم من المتربصین. آپ فرما دیجئے میرے پیارے حبیب تم بھی انتظار کرو، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے نبی کا کلام نہیں، اللہ کا کلام پیش کر رہے ہیں. اور خدا کا کلام، خدا کے نبی کا پیغام اٹل ہے، حق ہے، اور اس کو قائم کرنا اللہ کی طرف سے نبی کا پیغام ہے، نبی کا مشن ہے، نبی کا کام ہے. تو نبی اپنے اللہ کے حکم سے کام کر رہے ہیں، اللہ کا کلام پیش کر رہے ہیں. اور یہ لوگ سمجھتے کیا ہے کہ یہ شاعر ہیں، یہ ختم ہو جائیں گے، ان کا کلام بھی ختم ہو جائے گا. کیسے ختم ہوگا؟ قرآن تو اللہ کا کلام ہے، اس کو ہمیشہ رہنا ہے، حق ہے وہ. تو اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے پیارے حبیب ان کی باتوں سے تم اس کا جواب دو کہ تم میرے واسطے انتظار کرو مرنے کا، نعوذ باللہ ختم ہونے کا. میں بھی تمہارے لیے انتظار کرتا ہوں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا تو تم کو اللہ صاف کر دے گا، ختم کر دے گا، لیکن اس کا کلام باقی رہے گا. آگے کی آیت میں فرماتا ہے ام تأمرہم احلامہم بہذا ام ہم قوم طاغون. ان کی عقل کو کیا ہو گیا؟ کیا ان کی عقل یہ گوارا کرتی ہے کہ جو باتیں قرآن کی اتنی پیاری اور اتنی لطیف اور اتنی ہائی سٹینڈرڈ کا جو لینگویج ہے، اس کی جو باتیں جو بالکل حق باتیں ہیں، جو پچھلے قوموں پر گزرے، جو آنے والے
حالات کی جو باتیں بتا رہا ہے قرآن، یہ ان کی عقلوں کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا ان کی عقلوں کو یہ بات ماننے سے انکار کر رہی ہے، یا یہ لوگ بڑے بھٹکے ہوئے قوم ہے، گمراہ قوم ہے، ماننے سے کوئی چیز حق مان سے انکار کرتی ہے قوم، جہالت سے اور اپنی حق درمی سے. ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون. اور یہ بھی یہ کہتے کیا کہتے ہیں کہ آپ نے جو کلام پیش کر رہے ہو، قرآن جو پیش کر رہے ہو، اللہ کا کلام پیش کر رہے ہو، یہ آپ نے خود بنا کے لایا ہے. اب بنا کے لانے میں کیا ہے؟ ان کے جو باتیں بھی ہیں جو کانٹروورسیل ہیں اور ایک دوسرے کے ضد ہیں. Whatever they are talking, it is against their one version to other version. So lot of controversy in the addressing the issues also. کبھی کاہل بولے، کبھی مجنون بولے، کبھی شاعر بولے، اور کبھی اب کیا بول رہے ہیں؟ آپ نے یہ کلام کو بنا کے لائے ہیں. اور یہ خوب جانتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانے دراز میں بچپن سے لے کر جوانی تک یا قرآن پیش کرنے تک انہوں نے کسی استاد کے سامنے علم حاصل نہیں کیا، کسی سے تعلیم حاصل نہیں کی، اور اگر وہ خود کرتے تو ان کے لیے کوئی تعلیم کا ذریعہ تو ہونا چاہیے تھا، ان کا کوئی استاد تو ہونا چاہتا ان کو پڑھانے والا. وہ جانتے کہ نہ وہ کسی استاد کے پاس پڑھے، نہ کوئی ان کو تعلیم دیا. تو یہ جاننے کے باوجود بھی ان کی عقل کو کیا ہو گیا کہ یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ قرآن تم نے خود بنا لایا. تو دیکھو کیسے کیسے الزام، کیسے کیسے تہمات، اور کیسے کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نکتہ چینی ہو رہی ہے اس زمانے میں کافروں نے. تو یہ تھا اس زمانے کا حال قرآن کے رد میں، اور قرآن کے جھٹلانے میں جو باتیں تھی، اتنی آیتیں اللہ نے یوں فرمائی. تو آگے فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ. اب یوں فرما دیجیے آپ، پس اگر تم سمجھتے کہ قرآن ایسا ہی میں نے بنایا، نعوذ باللہ من ذالک، میں تو نہیں بنایا، یہ اللہ کا کلام ہے، سمجھتے ہو کہ کسی انسان کے ہاتھ سے یہ کلام بن سکتا ہے، تو ایک کام کرو، تم بھی ایسا ہی کلام لے کے آؤ، دیکھتے ہیں. چیلنج ہے، قرآن کا چیلنج ہے. قرآن کا چیلنج اس زمانے سے لے کر آج بھی ہے، قیامت تک بھی یہی ہے کہ کوئی انسان، کوئی کتنا بھی پڑھا لکھا ہو یا عربی دان ہو یا کتنا نالج رکھنے والا بھی ہو، قرآن کا چیلنج ہے، اللہ کا چیلنج ہے کہ کوئی بھی اس کی مثل یہ صورت بھی نہیں پیش کر سکتا، اور آج تک کوئی نہ پیش کر سکا، قیامت تک نہ کوئی پیش کر سکے گا. یہ قرآن کا معجزہ ہے اور اللہ کا کلام ہونے کی یہ دلیل ہے، پروف ہے. اس زمانے میں کیا ہوا کہ جب شروع میں جب قرآن ریویل ہونے کو تھا، تو سرکار دو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سورہ کوثر پڑھ کر سنائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. تو یہ قرآن کی سورت جب پڑھ کر سنائی، تو زمانے میں کافروں کے پاس ایک رواج ہوتا تھا، وہ لوگ آپس میں لٹریچر کا ایک کمپٹیشن کے ساتھ رکھتے تھے. کوئی ان میں سے ایک مصرع، ایک شعر لکھتا اور کعبے کے دیوار پر لٹکا کے جاتا، تو اس کے جواب میں دوسرا شاعر آتا، اس کا جواب لکھتا. تو یہ ان کا سسٹم تھا، ان کا ایک اندر کے اندر کمپٹیشن تھا، لٹریری کمپٹیشن جس کو کہتے ہیں. تو جب سورہ کوثر شائع ہوئی، یعنی جب نازل ہوئی، تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی آیت کو ایک صحابی کیا کرے، ایک پیپر میں انا اعطیناک الکوثر لکھ دیے، لکھ کے لٹکا دیے ادھر. اب سارے جو اس زمانے میں بڑے بڑے عربی دان تھے، کافر لوگ، کبھی بھی وہ جواب دیتے، کوئی لکھ کے جاتا تو اس کا نیچے جواب لکھتے، ایسا نہیں ہے، اس کا ایک اپوزٹ میں جواب دیتے تھے. کوئی آتا دیکھتا اس کا جواب دینے کے قابل نہیں، کیونکہ یہ چھوٹی سی آیت میں اتنا بھرپور ذخیرہ ہے لٹریچر کا اور تمام نالج کا کہ اس کو رد کرنے میں، اس کے اگینسٹ میں کچھ لکھنے میں ان کو بہت ڈیفیکلٹ معلوم ہوا. اور آتے تھے، دیکھتے تھے، جاتے تھے، آتے تھے، دیکھتے تھے، جاتے، کوئی جواب ہی نہیں دے پائے. آخر میں سب سے بڑا لٹریٹ
سب سے بڑا عربی دان. نیچے جب جملہ لکھا انا آتینا کل کوثر ما ہاذا قول البشر. کیا لکھا؟ ما ہاذا قول البشر، یہ کوئی بشر کا قول نہیں ہے. کیا لکھا؟ یہ کوئی انسان کا قول نہیں ہے، یہ انسان کی بات نہیں ہے. آخر تھکار کر یہ جملہ نیچے لکھ کے چلے گئے. تو وہ زمان میں خود مان لیے کہ قرآن کی ایک آیت کا بھی جواب نہیں دے سکتے. تو یہ اللہ چیلنج کرتا ہے، اے میرے پیارے حبیب آپ بتا دیجئے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن آپ نے بنا کے لایا ہے تو چلو تم بھی ایک اس میں سے ایک چھوٹی سی صورت تم بنا کے لاؤ. ایسی صورت، اس کے مثال کوئی صورت لاؤ، اس کے سملیرٹی میں کوئی صورت لے کے آؤ، میں دیکھتا ہوں. اگر تم سچے ہو، if you are really great, if you think that you can do it, please do it, let me see. تو یہ چیلنج ہے قرآن کا، اللہ نے فرمایا. کیسا کر سکتے؟ they could not answer even one line of Quran. خیر، تو یہاں تک قرآن کی حجت اور قرآن کا آرگیومنٹ اگینسٹ دی کافر، کہ کافروں کے جو توہمات، جو الزامات قرآن اور اللہ کے کلام کے بارے میں ہوتے تھے، اس کا ذکر ان آیتوں میں ذکر ہوا، اس کا رد بھی اللہ نے پیش کر دیا. اب آگے کی آیتوں میں اللہ دیکھیے کافروں کے دوسرے عقیدے کی طرف رد کرتا ہے. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. کیا یہ لوگ بغیر کوئی چیز کے پیدا ہو گئے یا یہ خود خالق ہیں، بنانے والے ہیں؟ آپ ان سے کہو ارے بندو، تم سمجھتے ہو کہ تم ایسے ہی پیدا ہو گئے کوئی چیز کے بغیر؟ دنیا میں تمہارا پیدائش، تمہارے ماں باپ کے ذریعے سے باہر آنا، اور جو کچھ بھی تم دیکھو اتنے انسانات دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، کیا یہ کوئی بغیر ترکیب کے، بغیر کوئی چیزوں کے، بغیر کوئی پلاننگ کے، بغیر کوئی خالق کے، بغیر کوئی بنانے والے کے ایسے ہی پیدا ہو گئے؟ ماں کے پیٹ میں اس کی تقریب، اس ماں کے پیٹ میں جو بچہ بنتا ہے، اگر اس کی طرف بھی تم غور کرو گے تو پتا چلے گا کہ کوئی نہ کوئی سسٹم ہے، کوئی نہ کوئی خالق ہے، کوئی نہ کوئی پلانر ہے، کوئی بنانے والا ہے جو ماں کے پیٹ میں پانی کے قطرے سے اتنا بڑا جسم بناتا ہے. نہ ماں کو اس کی خبر، نہ باپ کو اس کی خبر. پیٹ میں جو خود بنتا ہے، ماں کو خود خبر نہیں ہوتی کہ بچہ بن رہا ہے، کیسا بن رہا ہے. ہاتھ پاؤں اور سارے جسم کے جو اعضاء بنتے ہیں، کسی کو کوئی خبر نہیں ہوتی. جب بچہ باہر آتا تو ساری چیزوں کے ساتھ مکمل آتا ہے. تو اگر کوئی بندہ صحیح طریقے سے اپنے آپ کے پیدا ہونے کی طرف غور کرے گا تو ضرور اس کو خیال ہوگا کہ واقعی اس کے پیچھے کوئی بنانے والے کا ہاتھ ہے. کیونکہ کوئی چیز دنیا میں بغیر کوئی پیدا کرنے والے کے نہیں بن سکتی. آٹومیٹک کوئی چیز ہوتی ہی نہیں ہے، سائنس بھی اس کو مانتا نہیں ہے. کوئی نہ کوئی مینوفیکچرر ہوگا، کوئی نہ کوئی پلانر ہوگا، کوئی نہ خود بنانے والا تو ضرور ہونا چاہیے. تو اس واسطے اللہ فرماتا ہے آپ ہو تو دوسرے بچے کو تم خود بنا رہے ہو، یا تم نے ساری چیزیں جو دنیا میں زمین ہے، آسمان ہے، سب کو تم نے بنایا؟ دیکھو ایسے کہتے ہیں. ان سے پوچھو. آگے اللہ کہتا ہے ام خلق السماوات والارض بل لا یوقنون. کیا یہ لوگ زمینوں کو بنائے، آسمانوں کو بنائے؟ زمین اور آسمانوں کو بنانے والے ہیں. کیا زمین کا اتنا پھیلاؤ ہے؟ زمین میں دریائے ہیں، زمین میں اتنے نباتات ہیں، جانور ہیں، اور طرح طرح کے پہاڑ ہیں، دریائے ہیں، ندیاں ہیں. کیا یہ سب انہوں نے بنایا ہے؟ اور آسمانوں میں تارے، چاند، سورج اور زہرے کہکشاں ہیں، ستارے ہیں، اور تمام مخلوقات آسمان کی ہے. کیا انہوں نے بنائے؟ تو اللہ تعالیٰ ان کی جو غیر عقیدہ ہے، انہیں خدا کے ایگزسٹنس کو جو نہیں مانتے ہیں، اس کی طرف ان کو رجوع کرتے ہوئے یہ ساری باتوں کو ان کے سامنے پیش کر رہا ہے. تو آپ ان سے کہہ دیجئے کیا تم نے آسمانوں کو بنایا؟ کیا تم نے زمین کو بنایا؟ بل لا یوقنون. اللہ خود جواب دیتا ہے
کہ یہ یقین نہیں رکھتے کہ اس کا ایک کوئی خالق ہے، اس کا کوئی رب ہے جس نے آسمانوں کو، زمین کو، تم کو اور تمام کائنات کے مخلوقات کو پیدا کیا ہے، یہ نہیں مانیں گے، یہ نہیں یقین کریں گے۔ ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون، کیا لوگ ان کے رب کے خزانوں کے مالک ہیں، یا ان کے پاس اللہ، ان کے رب کے پورے خزانے ہیں؟ زمین میں کیا کیا خزانے معدنیات ہیں اور طرح طرح کے نباتات کا سب جو کچھ ذخیرہ ہے، یہ سب ان کے کیا خزانے ہیں؟ ام هم المسیطرون، کیا یہ لوگ اس کے نگران ہیں؟ کیا جو زمین سے جو معدنیات نکلتے ہیں، زمین سے جو سونا چاندی اور طرح طرح کے معدنیات نکلتے ہیں، جو طرح طرح کے مائنس نکلتے ہیں، طرح طرح کے جو چیزیں ہمیں حاصل ہوتے ہیں دریاؤں سے اور تمام پہاڑوں سے، تمام جنگلوں سے، یہ کیا ہے؟ یہ چیزوں کے لوگ مالک کے خزانے ان کو ان کے رب نے دیا ہے، یا اس کے نگران ان کو بنایا ہے، یا ان کے جو کسٹڈی اور ان کے جو گارڈز ہیں، کیا ان کو بنایا گیا؟ کیا ان کے گارڈز ہیں یہ؟ نہیں۔ ام لہم سلم یستمعون فیہ، کیا یہ لوگ سیڑھی رکھ کر آسمانوں سے سننے والے ہیں؟ یعنی آسمانوں میں اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کو جو لوح محفوظ میں فیوچر کے جو انسیڈنٹس ہونا ہے، جو کام کرنا ہے فیوچر میں، اس کا حکم فرشتوں کو انزال کرتا ہے، مطلب کہ دیتا ہے، تو اس ٹائم پر فرشتے اس کو ریسیو کرتے ہیں آسمانوں کے اوپر۔ تو یہ اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جنات کا رسوخ آسمانوں پر ہوتا تھا، ان کی غیب کی باتیں سن کر، فرشتوں کو جو حکم آتا سن کر لا کر یہاں کاہن کو سناتے تھے، جن کے قبضے میں جن ہوتے تھے ان کو سناتے تھے ایسا ہونے والا ہے، ذرا دنیا میں بارش آئے گی، ذرا دنیا میں زلزلہ آئے گا، ذرا دنیا میں انہیں مر جائے گا، ذرا دنیا میں انہیں یہ پیدا ہوگا۔ یعنی یہ جو خبریں جو آسمانوں میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو سیکریٹ طریقے سے دیتا ہے، ارسال کرتا ہے، انزل کرتا ہے، دیتا ہے ان لوگوں کو دنیا میں اس کو نافذ کرنے کے لیے، دنیا میں اس کو عمل کرنے کے لیے، کام کرانے کے لیے، تو وہ خبریں کیا یہ لوگ سیڑھی رکھ کر سنتے ہیں؟ پوچھو آپ ان سے، کیا آسمانوں تک ان کے پاس سیڑھی ہے جو پورا باہر کی خبریں یا پچھلی خبریں یا آنے والے دنوں کی خبریں کو جانتے ہیں کہ کیا کیا ہوگا؟ کیا فرشتوں کی جو باتیں ہوتی ہیں آسمانوں میں، کیا یہ سننے والے ہیں سیڑھی رکھ کر؟ پوچھئے آپ ان سے۔ ام لہم سلم یستمعون فیہ فلیاتی مستمعہم بسلطان مبین، اگر یہی سیڑھی رکھ کر سننے والے اپنے آپ کو بتا رہے ہیں کہ اگر ہم کوئی معلوم غیب کی خبر ہے تو آپ بتاؤ، کوئی خبر لاؤ، اگر تم میں سے کوئی خبر لاتا تو مجھے بتاؤ، اس کا پروف بتاؤ کہ تم کو یہ خبر ملی ہے، آئندہ ایسا ہوگا، آئندہ ایسا ہوگا، بتاؤ، اس کا پروف لاؤ، اس کی دلیل لاؤ، کھلی دلیل لاؤ۔ ام لہ البنات ولکم البنون، اب یہ عقیدہ ہے، یہ عقیدہ تھا کافروں کا اس زمانے میں کہ جو فرشتے، جو ملائکہ آسمانوں میں ہیں، وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کی بیٹیاں ہیں، خدا کی بیٹیاں ہیں، اور اس زمانے میں ان کو بیٹی پیدا ہونا بھی ان کے لیے بڑی شرم کی بات تھی، اس واسطے وہ لڑکی کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیتے تھے۔ زمانے میں کافروں کے پاس کسی کی لڑکی پیدا ہوئی تو یہ قسم کا نیچ سمجھتے تھے، تو لڑکی پیدا ہونا ان کے گھر میں واویلا ہے، تو وہ خود کو لڑکیاں پیدا ہونے سے انکار کرتے تھے، پسند نہیں کرتے تھے، اور خدا کو بیٹیاں ہونا پسند بتا رہے ہیں اور خود کے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے ام لہ البنات ولکم البنون، کیا یہ لوگ میرے لیے، اللہ کے لیے بیٹیاں اور اپنے لیے بیٹے مانتے ہیں؟ انہیں بیٹے ان کو نہ کہتے، بیٹے اللہ کے کہتے ہیں ملائکہ سے۔ استغفر اللہ، اللہ صمد ہے، اللہ واحد ہے، لم یلد ولم یولد ہے، نہ وہ کسی سے جنا گیا، نہ وہ کسی کو جنتا ہے، نہ اس کی جورو ہے، نہ وہ کسی کا شوہر ہے، اس کو بچے کہیں کو، اسے اولاد کہیں کو، وہ تو سب چیزوں سے پاک ہے، سبحان ہے وہ ذات۔ قرآن میں اللہ نے اپنے آپ کو کیا فرمایا؟
اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمان اور زمین کا، اور نور کے لیے یہ سیکس، نور کے لیے یہ میل فیمیل کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ نور کیا ہے؟ لائٹ ہے، ایک پاور ہے، تو پاور کے لیے کوئی جنڈر ہی نہیں ہے، تو اس میں کیسا شادی بچے کیا، یہ تصور ہی نہیں ہے، امیجنیشن از رانگ ہے، سمجھے نہیں؟ اللہ غنی، تو سبحان ہے، اس کی ذات پاک ہے۔ اللہ آگے فرماتا ہے ام ان ام لہ البنات ولکم البنون، کیا یہ لوگ اپنے لیے بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں مانتے ہیں؟ ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، کیا آپ ان سے کوئی اجر مانگتے ہیں، کیا ان سے معاوضہ مانگتے ہیں یہ مشن کا، یہ ہدایت دینے کا، یا اللہ کے میسج کو پہنچانے کا، یا تبلیغ کرنے کے لیے آپ کے پاس ان کے پاس پیسہ پوچھتے کیا، آپ ان کے پاس اجر پوچھتے کیا؟ نہیں، جو ان کے لیے بڑا بوجھ بن جائے، آپ کی بات ماننا کہ تو پیسے دو، ایمان لانا کہ تو پیسے دو، اب پوچھے کیا؟ نہیں پوچھے، کیا بڑا بوجھ ہو گیا کیا ان کے لیے؟ اللہ اور فرماتا ہے ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، کہ جس سے وہ بوجھ میں دبے جا رہے ہیں، آپ ان سے معاوضہ مانگتے ہیں تو معاوضہ دینا ان کے لیے تکلیف ہوتا ہے تو بوجھ ہے، جیسے ٹیکس، کسی سے ٹیکس لیں گے تو اس کے لیے درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے کہ وہ پیسے دینا پڑتا ہے، تو کیا آپ مشن کے لیے، تبلیغ کے لیے، دین کی طرف بلانے کے لیے کیا آپ ان سے معاوضہ مانگتے ہیں کیا؟ جو ان کو بڑا بوجھ لگتا ہے، بڑا ان کو بڑا تکلیف ہوتی ہے، ان سے کچھ نہیں مانگتے۔ ان اجریہ الا علی اللہ، آپ فرماتے تھے کہ میرا اجر تو میرے اللہ کے پاس، اللہ کے پاس ہے، اللہ دے گا میرا اجر، میرا کام ہے اللہ کا پیغام تم تک پہنچانا، اس کے لیے میں تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا، اس سے تمہارے پاس نہ عزت مانگتا ہوں، نہ دنیا کی کوئی خواہش کرتا ہوں، نہ تم سے کچھ معاوضہ مانگتا ہوں، بس میری بات مان لو، تمہارے لیے اچھا ہے۔ اللہ کا کلام پیش کرنا، اللہ کی بات سنانا اور اللہ کی طرف تم کو لے جانا، یہ میرا مشن ہے، میرا کام ہے جو اللہ نے مجھے دیا ہے، وہی کام میں کر رہا ہوں، اس کا کوئی مزدوری نہیں چاہیے، اس کی کوئی اجرت نہیں چاہیے، اس کا کوئی مجھے بدلہ نہیں چاہیے، کیونکہ میرا رب مجھے بدلہ دے گا۔ ام یریدون قیدا، کیا یہ لوگ تمہارے بارے میں خفیہ تدبیر مکر کر رہے ہیں؟ فالذین کفروا هم المکیدون، پس جو لوگ کفر کرتے ہیں انہی کے لیے برائی ہے، انہی کے لیے مکر و فریب ہے، وہی مکر و فریب میں اٹکنے والے ہیں۔ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کے سازشیں کر کے، طرح طرح کے خفیہ تدبیریں کر کے، مکر کر کے، فریب کر کے آپ کو مارنے کی کوشش کی گئی، آپ کو ختم کرنے کی کوشش کی، آپ کے صحابہ کرام کو تکلیف پہنچا کر آپ کے صحابہ کو ختم کرنے کی کوشش ہوئی، اور مکے میں تکلیفیں دینے کے بعد مدینے میں بھی، مدینے میں جانے کے بعد جنگ آفر جنگ، جنگ آفر جنگ کرتے رہے تاکہ مسلمانوں کو، حضور کو، سارے اسلام کو مٹا دے، لیکن اللہ آپ کا حافظ تھا، اللہ آپ کی نگہبانی میں تھا، اور اسلام اور دین کو ہمیشہ غلبہ میں رکھا، اور اللہ نے اس کا آگے چل کر بیان کر رہا ہے کہ یہ کافر جو تمہارے خلاف فریب کرتے ہیں، مکر کرتے ہیں، خفیہ تدبیر کرتے ہیں، یہی اس مکر فریب میں اٹکنے والے ہیں۔ ہوا یوں کہ جب جب جنگ ہوتی تھی سارے کافر لوگ مارے جاتے تھے، خفیہ تدبیر سے حضور کو مارنے کی کوشش کی، کب؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ جانے والے تھے، تب ہاتھوں میں تلوار لے کے جوان کھڑے تھے، میں نے آپ کو واقعہ سنایا ہوں، تو کیا ہوا؟ آپ کے سامنے سے گئے لوگ، کافروں کے سامنے سے حضور گئے صحیح سلامت، لیکن ان کی آنکھوں کو نظر نہیں ہوا، کیوں؟ کیونکہ رب العالمین بچانے والا رب تھا، اللہ نے اپنے پیارے حبیب کی حفاظت فرمائی۔ تو طرح طرح کے لوگ مکر کر کے، فریب کر کے، خفیہ تدبیر کر کے، سیکرٹ سے ان کو مارنے کی کوشش کرے، ان کے صحابہ کرام کو ختم کرنے کی کوشش کرے، اسلام کو مٹانے کی کوشش کرے، لیکن وہ خود اٹک گئے اور خود جنگوں میں مارے گئے، اور اللہ نے ان کو برباد کر کے رکھ دیا۔
अम लहुम इलाहुन गैरुल्लाह, क्या लोग अल्लाह को छोड़कर गैर को अपना इलाह, अपना माबूद बना लेते हैं? अपने पत्थरों को, 360 खुदाओं को काबतुल्लाह में जोड़कर एक एक दिन के खुदा की इबादत, कभी ये खुदा, कभी वो खुदा, कभी उसका खुदा, कभी इसका खुदा। ये लोग अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात वाहिद, जो सारे कायनात का मालिक और खालिक है, उसको छोड़कर क्या ये अपने हाथों से बनाकर उसको खालिक और उसको मालिक बना रहे हैं? कैसे बेवकूफ लोग हैं। अल्लाह अपने आप को फरमाया सुभान अल्लाह अम्मा युशरिकून, ये लोग जो शिर्क करते हैं, अल्लाह के सिवा किसी और को अपना माबूद, अपना खालिक बताते हैं, ये लोग शिर्क करते हैं, अल्लाह के खिलाफ कुफ्र करते हैं, और यही बड़ी खसारे में रहने वाले हैं। क्योंकि हकीकत में अल्लाह के सिवा कोई नहीं है, सिर्फ वाहिद अल्लाह की जात है, जिसने सारे कायनात को पैदा फरमाया और सारे कायनात का खालिक और मालिक है। और ये लोग शिर्क करने से, कुफ्र करने से अल्लाह की जात में कोई फर्क नहीं आता, अल्लाह की इज्जत में कोई फर्क नहीं होता, और अल्लाह की शान में कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि वो सुभान है, पाक है। तुम्हारे कुछ भी बकलो, तुम क्या भी कर लो, अल्लाह की जात के लिए ये सब कुछ भी नहीं है, तुम उसके सामने कुछ भी नहीं हो, तुम ही खत्म हो जाओगे। और देखो जमाने दराज ऐसा ही हो रहा है, कब से हजारों सालों से कुफ्र है, हजारों सालों से बुतों की पूजा हो रही है, हजारों सालों से मंदिरों में क्या क्या हो रहा है, लेकिन खुदा की जात, खुदा की शान कभी कम हुई नहीं। वही आसमान है, वही जमीन है, वही उसके नेक बंदे जो उसकी इबादत में, बस उसको कोई, उसमें कोई कमी बेशी नहीं हुई। लेकिन जो कर रहे हैं, जो मंदिरों में पूजा हो रही है, जो